السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیسن نمبر 31 اسپریچولیٹی اینڈ ریلیجسٹی. اسپریچولیٹی کیا ہے جی؟ وٹ ڈو وی انڈرسٹینڈ فرام دا اسپریچولیٹی اینڈ ریلیجسٹی؟ اسپریچولیٹی انوالو دا ریکگنیشن آف دا فیلنگ اور دا سینس اور بلیف دیٹ دیئر از سم تھنگ گریٹر دین مائی سیلف. یعنی ایسا کچھ جو جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے میری لائف میں، وہ اسپریچولیٹی ہے. یعنی دیر از اے مور آف این انڈیویژول پریکٹس اینڈ ہیز ٹو ڈو ود ہیونگ اے سینس آف پیس اینڈ پرپس. نیکسٹ از ریلیجسٹی. ریلیجسٹی کیا ہوتی ہے جی؟ ریلیجسٹی از دا بلیف ان دا گاڈ اینڈ ایکٹیویٹیز دیٹ آر کنیکٹڈ ود دس بلیف سچ ایز دا پریئنگ اور ورشپنگ ان دا بلڈنگ چرچ اور ٹیمپل وغیرہ. یعنی کچھ عبادات جو ہوتی ہیں ان کا تعلق اس کے ساتھ ہے. یعنی مذہبی طریقے سے، یعنی یہ بندہ جو ہوتا ہے وہ قانون کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور وہ کچھ رولز کو فالو کرتا ہے جو ریلیجیس ہوتا ہے. ریلیجسٹی کیا ہوتی ہے؟ اسپیسیفک سیٹ آف آرگنائز بلیف اینڈ پریکٹس. دونوں اسٹڈی کے مطابق میجورٹی جو لوگ ہوتے ہیں وہ مذہب اور خدا کو مانتے ہیں، لیکن ان کے اندر موسٹلی سائیکالوجسٹ اور کلینکل سائیکالوجسٹ جو تھے وہ مذہب کو نہیں مانتے تھے. یہ ریسرچ کی گئی تھی گولف پالس ان دا USA میں. اس نے ریسرچ کی تھی، انہوں نے یہ دیکھا کہ جو سائیکالوجسٹ اور کلینکل سائیکالوجسٹ تھے یہ بہت کم ریشو میں تھے وہ خدا کو ماننے والے تھے. انہوں نے یہ دیکھا، ریسرچ کی ریلیجسٹی پر اور ہیلتھ کو، ریلیجسٹی اینڈ ہیلتھ پہ انہوں نے ریسرچ کی، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو کہ مذہب سے تعلق رکھتے تھے ان کے اندر ڈیتھ انزائٹی بہت کم تھی. ان کو پتہ تھا کہ ہم نے ایک دن مر جانا ہے اور خدا سے ملنا ہے. وہ ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ اس پہ بیلیو رکھتے تھے، تو ان کے اندر انزائٹی ڈیتھ کی بہت کم تھی. یعنی جن کو پہلے سے پتہ تھا کہ ڈیتھ بھی ہو جانی ہے، یہ بھی پارٹ آف دا لائف ہے، تو ان کے اندر جو تھی وہ ڈیتھ انزائٹی کم تھی. سبجیکٹیو ویل بینگ، وہ زیادہ بیسٹ زندگی گزار رہے تھے وہ لوگ جو زندگی کی حقیقت سے واقف تھے، جن کو پتہ تھا کہ ہم نے مر جانا ہے. مذہب سے جو تعلق رکھنے والے لوگ تھے وہ لائف سیٹسفائیڈ تھے، اپنی زندگی میں سیٹسفائیڈ تھے اور خوش رہتے تھے. اس کے علاوہ کچھ اور ایکسپیریمنٹس کیے گئے پاکستان کے اندر. جب ایرتھ کوئک آیا تو پوسٹ ٹراما اسٹڈی کی گئی. کچھ دیکھا گیا کہ وہ لوگ جو مذہب سے تعلق رکھتے تھے وہ ان کو مذہب سے طاقت مل رہی تھی. ان کے گھر اجڑ گئے تھے، ان کے سارے کے سارے خاندان ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. کوئی ایک ممبر اگر فیملی کا رہ گیا تھا تو وہ بھی پر امید تھا. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ اتنے پر امید کیوں ہیں، تو وہ کہتے تھے، انہوں کی یہ پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ ہم خودکشی کیسے کر سکتے ہیں، ہم مسلمان ہیں اور اسلام میں مایوسی کو کفر کہا گیا اور خودکشی کو حرام کہا گیا، تو ہم ایسا کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ سے ہمیں امید ہے، وہ غفار اور غفور ہونے کے ساتھ ساتھ رحمان اور رحیم بھی ہے. اور پھر اس کے بعد کچھ انٹرنیشنل ریسرچز کی گئیں تو اس پر بھی یہ دیکھا گیا کہ وہ لوگ جو مذہب پہ بیلیو کرتے تھے وہ زیادہ سیٹسفائیڈ اور ہیپی لائف گزار رہے تھے. جیسے کہ ایک ریسرچ کے مطابق وہ خواتین جو کہ پریگننٹ ہونے کی خواہش رکھتی تھیں، اور جب کچھ عرصے کے بعد ان کو یہ آبزرو کیا گیا کہ وہ خواتین جو چرچ جاتی تھیں اور وہ وہاں جا کے دعا کرتی تھیں، پرے کرتی تھیں، اور اس کے بعد ان کی جب ریسرچ کی گئی اور ان کو جج کیا گیا، دیکھا گیا کہ زیادہ خواتین وہ پریگننٹ ہو گئی تھیں جو کہ مذہب سے تعلق رکھتی تھیں، جو پرے پہ بیلیو کرتی تھیں. وہ زیادہ جو تھیں وہ انہوں نے کنسیو کر لیا تھا ایز کمپیئر ٹو دا دوز وومن جو کہ کسی پہ بلیو نہیں کرتی تھیں اور وہ بس کہتی تھیں ہو گیا تو ہو گیا. تو اس طرح کی چیزیں جو مذہب جو تھی ان کو مذہب سے ایک طاقت مل رہی تھی. اس کے بعد ہے ایکسٹرنزک اینڈ انٹرنزک فیتھ اسٹڈی بائی دا وکی گینا. اس نے کچھ اسٹڈی کی تھی. اس کے مطابق یہ کہتا ہے کہ جو آپ کا مذہب کہتا ہے آپ ویسی زندگی گزارتے ہیں. بیہیویئر سملر ٹو دا ریلیجسٹی، یہ ہے ایکسٹرنزک. اور انٹرنزک کیا ہے؟ سائیکولوجیکل سائڈ آف فیتھ اینڈ اسپریچولیٹی، یعنی آپ ایک ٹرو بلیور ہیں. ٹھیک ہے. ایکسٹرنزک یہ ہے کہ جیسے آپ کا مذہب کہہ رہا ہے آپ ایکسٹرنلی لائف بھی ویسی گزار رہے ہیں. اور انٹرنزک یہ ہے کہ آپ اندر سے ٹرو بلیور ہیں، آپ کا فیتھ بھی ہے، اسپریچولیٹی بھی ہے. یہ دو فرق اس نے بتائے تھے میئرمنٹ میں. اس کے بعد ریزلٹس ہیں. یعنی جو انٹرنزک سائڈ والے لوگ تھے، ریلیجیس تھے، وہ زیادہ ریلیکس تھے. یعنی جو اندر سے موٹیویٹڈ بلیور تھے وہ زیادہ ریلیکس تھے. ریلیجسٹی اینڈ لائف سیٹسفیکشن. دا فزیشین اینڈ سائکیٹرسٹ سرویڈ موسٹلی لیڈ اے اسٹرانگ فیتھفل لائف. وہ فزیشین اور سائکیٹرسٹ جو کہ فیتھفل لائف گزار رہے تھے وہ زیادہ جو تھے وہ سیٹسفائیڈ اور ہیپی لائف گزار رہے تھے. یہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ ریسرچز کے مطابق، جیسے میکرز اور ریچرڈز کی ریسرچز ہیں
ان کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بچپن سے ریلیجیس ہیں تو زیادہ چانسز ہے کہ بڑے ہو کر اور بھی زیادہ ریلیجیس بن جائیں گے. بوڑھے لوگ زیادہ ریلیجیس ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی لائف کی باقی ایکٹیویٹیز ختم ہو جاتی ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے اب انہیں مرنا ہے, انہوں نے خدا سے ملنا ہے, تو وہ زیادہ ریلیجیس بن جاتے ہیں اس ایج میں. نمبر 3 میں جو کچھ ریسرچز کی گئی جس میں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ میچور ہوتے ہیں, وہ جلدی جو ہیں وہ ریلیجیس ہو جاتے ہیں. وائی این ایسوسیشن بٹوین دا ریلیجسٹی اینڈ سیٹسفیکشن. ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے اور کیا تعلق ہے ریلیجسٹی اور سیٹسفیکشن کے درمیان. ریلیجیس سپورٹ اینڈ ایفیلیشن کنٹریبیوٹ ٹورڈ دا پرسن ویل بینگ بائی پرووائڈنگ اے سینس آف میننگ اینڈ پرپز آف لائف. آپ ریلیجیس ہوں گے تو آپ کی زندگی جو ہے وہ پرپزفل ہوگی, میننگ فل ہوگی. بلیف آف دا ان پیشنٹ اباؤٹ دا اسپریچولیٹی. جو کہ پیشنٹس کے اندر وہ لوگ جو اسپریچولیٹی پہ بلیو رکھتے تھے ان پہ کچھ ریسرچ کی گئی. جیسے 94% آف امپیشنٹ بلیو اسپریچول ہیلتھ to be important physical well-being. 77% wanted spiritual issues to be considered in this care. 68% reported on no discussion of their religious belief and physician. Spiritual need and features 1997. A survey comparing in the spiritual need of 51 psychiatric inpatient with those of the 50 medical inpatient reported that 80% of the psychiatric patients and 88% of the medical inpatient express the need of the prayer. In addition, 65% of the psychiatric patients and 66% of the medical patients express a need for a visit from a holy person to pray with them. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.